اللہ کو جس نے مان لیا پھر اپنی زندگی میں گلا کس بات کا؟ صحت چلی گئی ہے، وہ اللہ دیتا ہے، صحتیں دیتا ہے تو وہی بیماریاں دیتا ہے، ہر چیز ادھر سے آتی ہے، گلا کس بات کا؟ میرا اللہ کبھی چٹھی جو ہے اچھی لکھ دیتا ہے، کبھی ذرا تیز چٹھی آ جاتی ہے، گرم سرد، وہ آنے دو نا، چٹھی اس کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اگر آپ کا محبوب ہو اللہ، اگر یا چلو محبوب انسان ہی ہو، پہلے محبوب انسان سے بات سمجھو کہ آپ اور آپ کا محبوب دونوں آپ کھیل رہے ہو گیم، کوئی سی گیم، بازی، چاہے جیون بازی ہو، آپ بات رہے ہیں، اگر آپ جیتو یا ہارو تو بازی اگر محبوب کے ساتھ ہے تو اس میں ہار جیت کے بات ہی کو نہیں، آپ بات رہے ہیں، یعنی کہ پھر ہار کیا اور جیت کیا جب بازی اسی کے ساتھ ہے، بات رہی نا، یعنی کہ ہارنا جیتنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، بازی اس کے سنگ ہونی چاہیے۔ آپ مسئلہ غریبی امیری کی بات نہیں ہے، راستہ وہ ہونا چاہیے۔ آپ بڑی بات سمجھائے گی، پیدل چلنے والا اگر 10 سال میں حج کرائے گا تو تمہارے ہوائی جہازوں کے حج پر کتنا بھاری ہے اس کا، تمہیں کیا پتہ اس بات کا؟ اس لیے دیکھو کہ بازی کسی اور کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اور گلا تم اللہ کا کر رہے ہو، اپنے آپ میں سوچو کیا کر رہے ہو۔ اگر اس کے ساتھ بازی ہے تو ہارنا، جیتنا، صحت، بیماری، سب بیماری میں اللہ اور قریب ہوگا، صحت میں اللہ، بیماری میں اللہ، غریبی میں اللہ، امیری میں اللہ، زندگی میں اللہ، اور مرنے پر بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کلمہ، تو جب مرنے کے بعد بھی اللہ، تو پھر گلا کس بات کا؟ گلا اس وقت ہو کہ اللہ کے ساتھ تعلق کے ٹوٹ گیا ہو، آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے یہ آپ بات سوچو کہ بڑا دھیان کرنے والی بات ہے کہ آپ کا ریلیشن نہ ٹوٹے، بات سمجھائی نا، تو ریلیشن قائم رہ سکتا ہے، آپ کو پتہ ہے، غریبی میں بھی امیری میں بھی۔ اس لیے اپنی زندگی پر اب گلا کرنا چھوڑ دیجئے، اپنی زندگی پر ایسے راضی ہو کہ یا اللہ شکر ہے کہ آج کا لمحہ جو ہے وہ میرے حال سے گزر گیا، اب بات میں کہ میں اس پر راضی ہوں، اللہ نے جو کچھ دیا ہے، زندگی جو دی ہے یہی آج کا لمحہ ہی ہے نا، یہ لمحہ آیا، اس میں خیالات آئے، افکار آئے، ادھر ادھر آئی، باتیں آئی، اس پر جو تمہارا گلا ہے وہ نکال دو۔ گلے کا معنی امینڈمنٹ کی خواہش، کس کے سامنے؟ اللہ کے سامنے، کہ یا اللہ ایک آپ نے ٹھیک نہیں پروگرام بنایا، میرا خیال ہے جو زندگی کو آپ یوں کر لیتے، 2 پیسے اگر آپ زیادہ ہدایت فرما دیتے، تو تنخواہ تو عجیب تقسیم کروائی ہے آپ نے، وہ بیوقوف آدمی زیادہ تنخواہ لے گیا، ہم دنا آدمی، ہمیں پیسے تھوڑے میں دلوا دیا آپ نے، اللہ کے ساتھ بحثیں کرتا جا رہا ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے سکون نہیں مل رہا۔ آپ یہ کہو کہ تم تنخواہ دو کہ نہ دو ہم راضی ہیں ہر حال میں، آپ یہ کہو کہ اللہ میں جو آپ کر رہے ہو میں راضی ہوں، بچے تو راضی ہوں، نہ بچے تو راضی ہوں، آپ جس حال میں مجھے رکھ رہے ہو، اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے علاوہ کوئی اور حال میں رکھ نہیں سکتا، اللہ جس حال میں رکھ رہا ہے وہی حال میں رہنا ہے، ہر حال میں راضی، اور اللہ سنگ ہے جیون بازی، بازی تو اسی کے ساتھ ہی ہے نا، کہ آپ ہر حال میں راضی رہنا، پہلا قدم آپ یہ کہو کہ یا رب العالمین ہم راضی ہیں، ہمارا زندگی، ہمارا ماضی ہم راضی، ہماری زندگی، ہمارا مستقبل ہم راضی، اور ہمارا حال جو ہے اس پر ہم راضی، چاہے بدحال ہو جائے۔ دعاؤں کا لشکر آپ نے جمع کیا ہوا ہے، 5000 دعائیں مانگنے والی ہیں، اور کتنی باتیں بھی پوری ہونے والی ہیں، ابھی کچھ اور کاروبار آپ نے کرنے ہیں، کچھ اور واقعات کرنے ہیں، اور اتنے پہ پھر گجر بچ جائے گا، کھیل ختم ہو جائے گا۔ اس لیے اسی جگہ پر، اسی ماحول میں ایسے ہی راضی ہو جائے۔ عبادت جو ہے سب سے بڑی بات، کوشش کس بات کرنی ہے؟ اپنی زندگی پر خود رضامندی کرنے کی، وہ اللہ ماسا، آپ جتنا راضی ہو جاؤ گے اتنا سکون پاؤ گے۔ ماضی پہ نظر دوڑاؤ کہ تم خود ہی وہ انسان ہو، کیا کچھ کرتے رہے ہو، چلو اس پہ راضی ہو جاؤ، اپنے آپ پہ تو راضی ہو جاؤ گا۔ اگر تم اپنے آپ پر راضی ہو تو تمہارا اللہ بھی تم پر راضی ہو جائے گا۔ تم اپنے آپ پہ خود راضی نہیں ہو، اندر ظاہر اور باطن میں فرق رکھا ہوا ہے، وہ فرق نکال دو، کوئی منصوبے کا فرق ہے وہ نکال دو، چیزوں آپ بات سمجھ رہے ہو؟ کیا سمجھے کہ راضی ہونا ہے، اور یہی میری زندگی ہے، اور پھر وہی زندگی ہماری ہے، یہ میری زندگی ہے نا، جو اپنی آپ کی زندگی ہے اس پہ تم نہیں راضی تو اور آپ چاہتے کیا ہو؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، زندگی آپ کی، اور ایک بار ملی ہے، اور وہ بھی عارضی طور پر واپس چلی جانی ہے، اور اس میں آپ پوری طرح جانتے بھی نہیں ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے، اور پھر آپ راضی بھی نہیں ہیں۔
یعنی آپ راضی بھی نہیں ہو اور وہ زندگی ختم بھی ہونے والی ہے، آپ کو بھی پتہ ہی نہیں چل رہا تھا، پھر بات کیا بنی؟ کوئی بات نہ بنی. آپ بات سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ زندگی جو ہے نا، بات سمجھ رہے، اپنی زندگی کے ساتھ خود صلح کرنے کی کوشش کرو. اپنی بہت ویلیو نہ لگاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے انتخاب مجھے کم دیا ہے. مادی سمجھے، میں پہلے بتایا تھا کہ جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے اس کو پتہ ہے پورے حساب سے دے رہا ہے. وہ سانس بھی گن کے دیتا ہے، اتنا اس کے پاس حساب ہے کہ سانس بھی گن کے دیتا ہے. اسے اتنا پتہ ہے کہ جو کچھ دے رہا ہے وہ باپ تول کے جو کچھ دے رہا ہے ٹھیک ہے. ہاں نمبر آپ جا رہا ہے، اس کو 2 روٹی 4 روٹی 5 روٹی، تیسرا 1 روٹی. کہ میرے ساتھ ہی میں آپ نے کیا کر دیا؟ بس یہی تو کر دیا تیرے ساتھ. 10 سال سے تیرے ساتھ یہی کچھ ہو رہا ہے، تو تم سمجھو گے کہ تیری 1 روٹی ہے تو 1 روٹی پہ تم شکر کر، تو تیرے 5. اسے پوچھو 5 کیسے ہوئے؟ وہ بتایا جاتا تھا میرے بھی 1 روٹی ہو گئی تھی. پھر میں نے کیا کیا؟ درویش میں انہوں نے کہا شکر ادا کرو. 1 روٹی کہتے مہربانی آپ کی یہی بڑی ہے. 2 روٹی کہتے پھر شکر ہے آپ کا، کہتے اس کو 10 روٹی دے دو. بارے جی ترقی ہوگی، شکر کرنے والے کی ترقی کر دی. ترقی 2 طرح کے انسانوں کی ہوتی ہے، ایک وہ جس کی عبرت خطرناک ہو. پیسہ کس کی مزاج ہوتا ہے؟ جس کی عبرت خطرناک ہو، اور پھر تم دیکھو گے کہ پیسے کی محبت تمہیں کہاں جا کے کھڑا کرے گی. اور دوسرے کے لیے فضل ہے کہ جا تیرا پیسہ اور مشاہدہ کر دیا، آسان ہے، میری دنیا میں چل پھر رونے کا لگا، تو شکر ادا کر، میرے سیدھے کر، میری تسبیح بیان کیا کر، کل تجھے اور بھی دیتے ہیں. اب آج میں تو ایک اپنے بندوں کو آسانی دیتا ہے، اور ایک جن پر ابتلا ہو ان کو آسانی دیتا ہے. درمیان والوں کا وعدہ رہتا ہے، کبھی یہ کام کر دیا، کبھی زیادہ کر دیا، کبھی چراغ جل گئے، کبھی چراغ بجھ گئے. اس لیے آپ درمیان والے ہونے کی حیثیت سے آپ کا میں راز بتا رہا ہوں کہ اللہ کو راضی کرنے کا نسخہ آسان ہے کہ جی ہم راضی ہیں. آج جس دن تکلیف ہو رہی ہوگی زیادہ سجدہ کیا کرو، ہم راضی ہیں. پیٹ میں درد تو پیٹ میں درد، یہ تو اس کو پتہ ہے میرا خیال ہے. اللہ کو جب اسے پتہ ہی ہے تو ایک سجدہ کر جا، تیری مہربانی. آپ دیکھو کہ پیٹ کے درد جو ہے نا تیرے لیے کیا نعمتیں لایا تھا، کہ پیٹ کے درد کی موجودگی میں کسی کو بتایا بغیر، مجھے نہیں بتا میرے پیٹ میں درد ہے، پیٹ کے دائیں کونے کے اور آخری لمحات میں جا کے کہیں درد کا انداز اب کیا میں بتایا کہاں پر ہے. آپ بس مجھ کو نہ بتا، دیوار کو نہ بتا، ڈاکٹر کو نہ بتا، درد موجود ہے اور موجود ہے، سجدہ موجود کر دے. اور وہ جان رہا ہے کہ اس نے کس حال میں سجدہ کیا. یہ شہادت کا ایک کڑی ہے، تکلیف میں سجدہ شہادت کی کڑی ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ تکلیف میں سجدہ جو ہے، ابتلا کے اندر سجدہ، محرومیوں میں سجدہ، ضرورت کے نہ پورا ہونے کا سجدہ، اور حالات کی مشکلات میں سجدہ، اور بے شمار عذاب اور تکلیف میں سجدہ جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا. اسے کہتے ہیں کہ یہ میرے بندے میری طرف سے آنے والی مشکل کو ایسا سہل سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے انعام ہے، اور یہ شہادت والے زمرے کے لوگ ہیں، اور ان کی زندگی جو ہے مرنے کے بعد بھی زندہ رہے گی. تو پیٹ کی درد کا شکریہ ادا کرو کہ تجھے ولی بنانے کے لیے آئی ہے. اگر تُو نے گلہ کیا تو سزا ہے. وہ غریب، فیصلہ کی بات کر رہا ہوں، وہ غریب جو اپنی غریبی پر نارضا مند ہے، اس کے اوپر 2 عذاب، ایک تو غریب ہے اور ایک عاقبت خراب ہے. وہ غریب جو اللہ کے قریب ہے اس پر انعام ہے کہ اللہ کے سارے نیک بندے غریب ہی رہے، اور وہ اس زمرے سے اٹھایا جائے گا. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ غریب میرے قریب رہے گا، غریب پر مجھے فخر ہے. سرکار کا اپنا ارشاد، اور ہر غریب نواز کے پاس اس کا عمل رہے گا کہ غریب ہی غریب نواز ہوتا ہے اصل میں. آپ بات سمجھ، 2 طریقے ہیں، میں نے پہلے بتایا کہ ایک غریب نواز اور ایک غریب. آپ غریب ہو تو غریب نواز مل جائے گا. آپ بات سمجھ گا. اور اگر آپ کے پاس غریب نوازی ہے تو کسی غریب کو ڈھونڈو. یہ چھوٹی چھوٹی کہانیاں ہیں اور آپ اس کو بار بار سمجھتے جا رہے ہو. آپ مکمل طور پر رضامندی. آپ بات سمجھ. پھر اب یہ نہیں کہنا کہ دعا کا اللہ کا حکم ہے. دعا یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی پہ یا اللہ مجھے میری حال پر راضی رکھ. یہ دعا ہے. اے رب العالمین مجھے میری زندگی پر راضی رکھ. اللہ تعالیٰ میں اپنے آپ کو بھی نہیں سمجھ سکا تو میں تیرے بغیر کیا سمجھوں گا. مجھے ایسا عقل شعور عطا فرما کہ میں اپنے آپ پر راضی رہوں، اپنے حالات پر راضی رہوں، اپنے ماحول پر راضی رہوں، اپنے ماضی پر راضی رہوں، اپنے مستقبل پر راضی رہوں،
اپنے ظاہر پر راضی رہوں، اپنے باطن پر راضی رہوں۔ یا رب العالمین مجھے ایک ایسا انسان بنا دے جو ہر حال میں ایک راضی انسان، راضی رہنے والا عابدوں کے گروہ کا سردار ہوتا ہے۔ عبادت کدھر پہنچ سکتی ہے؟ عبادت وہاں پہنچ نہیں سکتی جو رضامندی والا پہنچ سکتا ہے۔ وہ راضی تو اپنے ہوتے ہیں نا۔ اچھا آپ کا میرا کہ تعلقات اچھے ہیں تو کبھی تھوڑی سی اگر میں آپ کو تکلیف پہنچا رہی تو میرے آپ کیا راضی ہے؟ تعلق ہے نا، اللہ سے تعلق کو تو رضامندی۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ واسکٹ اتار دے، اب اتار دو۔ اور اگر آپ کی اپنی ہے تو بٹن کا آپ گلا کرتے رہو، ٹوٹ گیا بٹن ٹوٹ گیا، دل ٹوٹ گیا، پریشانی ہوگی، بڑا دقت ہوگی۔ اور اس نے جب جیکٹ ہی لے لی ہے، اپنا سا لے گیا، شکر کی بات ہے کہ جیکٹ میری عاقبت سنوار گئی۔ اب آپ سمجھ، تو وہ تکلیف تیری عاقبت سنوارنے کے لیے ہے جس پہ تو رضامند تھا، جس تکلیف میں تو راضی ہو گیا وہ تیری عاقبت سنوارنے کے لیے، جس غم نے تجھے آنسو عطا کیے وہ تیری عاقبت سنوارنے والا تھا، اور جس تکلیف نے تجھے شب بیدار بنا دیا وہ تیری عاقبت سنوارنے والی تھی، اور جو اندیشے تجھے اللہ کے قریب کر گئے وہ اندیشے تیری شب سنوارنے والے تھے عاقبت۔ اس لیے اپنی عاقبت کے سنوارنے والے اپنے محسنوں کو پہچان، یہ تکلیف کی شکل میں 90% آتے ہیں، 90% محسن تکلیف کی شکل میں آتے ہیں، اور اللہ کی طرف سے خاص انعامات کی کہانیاں یہ۔ یا رب العالمین کہ وہ غافل نہ ہو، تاکہ آپ غافل نہ ہو جائیں، اسی تکلیف دیتا ہے۔ اس لیے دعا یہی کرنے والی ہے کہ یا رب العالمین ایسا کرم بھی نہ کر کہ ہم تجھ سے غافل ہو جائیں۔ آپ سمجھ، کرم بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ہم تیرے قریب ہی رہیں، اور ستم بھی اتنا ہونا چاہیے کہ ہم گھبرا نہ جائیں، وہ بھی تیرے قریب رہیں۔ ستم کرم ایک ہی چیز ہے، اگر وہ کرے تو ستم بھی کرم، اگر غیر کرے تو کرم بھی ستم۔ آپ غیروں سے کرم نہ لیا کرو، اور اللہ سے ستم ملتا ہے تو وہ بھی اللہ کا ہونا چاہیے۔ اس لیے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اصلاح نیت کے لیے کوشش کا صحیح مفہوم سمجھائے اور اس کا صحیح نتیجہ آپ کو بتائے۔ آپ اگر میری طرف سے یہی پیغام آپ بتا دو، سب کو رائج کر دو کہ کوئی کام نہیں کرنا اور اپنی زندگی پر راضی ہونا۔ اور اگر آپ نے دوست کسی کو کہہ دیا مثال کی طور پر، یہ اس کی قرار لی جائیں، دوست جب کہہ دیا، اب اس کے اعمال جو ہے نا مال پر گلا کرنے والا، اور اس کے لیے بڑی ہی بد دعائیں نکلتی ہیں لوگوں کے دل میں سے۔ دوست کہہ دیا دوستی نبھا، اللہ کہہ دیا بندگی نبھا۔ اب جب مان ہی لیا تو راحت اور رنج سے بیگانہ ہو جا۔ دوست کہہ دیا تو اب اپنے اس دوست کے گلے سے آزاد ہو جا۔ اپنا سمجھ لیا تو اسے اپنے ہی سمجھتے جانا، چاہے وہ بیگانے والی کئی باتیں کر جائے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے بار بار دعائیں شائنہ کرنا، جو پچھلے انعامات لیے پہلے ان کا شکر ادا کر۔ اللہ سے لینے کا آسان نسخہ یہ ہے، جو کچھ موجود ہے اس کا شکر ادا کر دے، جو موجود ہے اس کا شکر ادا کر دے، اور جو باقی وہ بھی دے دے گا، براہ راست نہیں ملتا۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ یار بلاوی کمال ہے، شکر ہے، شکر ہے ہمارے تھے، ہم کس کام، ہم کس شمار میں، ہمارا حساب کیا، تو نے یہ کتنی مہربانی فرمائی ہے، اللہ اور دیتے۔ اللہ مزید فضیل، ایسی بات ہے نا۔ حافظ تعالیٰ چاہے اللہ تعالیٰ نے دعا کر لی ہم نے، اللہ ہمیں ہمارے اپنے آپ پر راضی رکھے۔ آپ سمجھ، اللہ ہمیں ان لوگوں کے تقلید کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی عاقبت، ہماری عاقبت ان کے مطابق ہو تو ہمارے لیے نیکی ہے۔ اسی آدمی کے یا رب العالمین ہمیں مقلد بنانا، اور جس کی عاقبت ہمارے لیے بہتر ہے۔ بات سمجھ، عاقبت کے ساتھ آپ تقلید کرو۔ آپ بات سمجھ رہے، یا رب العالمین ہمیں 4 روزہ زندگی میں گلے سے بچا، اپنا گلا، اعمال کا گلا، دوستوں کا گلا، دشمنوں کا گلا، ماضی کا گلا، مستقبل کے اندیشے، اور کبھی کبھی تیرا بھی گلا۔ یا رب العالمین ہمیں گلے سے بچا۔ ہم آج سے ہر قسم کے گلے سے توبہ کرتے ہیں، ہر قسم کی پریشانیوں سے ہمیں آزاد فرما، اور ہم اپنی زندگی پر راضی، ہم کیا راضی، ہمارے ماں باپ بھی راضی۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق۔